پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرے گا۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے آٹونومس سسٹمز اور سائبر سیکیورٹی کے ذریعے سرحدوں کا دفاع کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے جدید ٹیکنالوجی اپنائی۔ ایئر چیف، نیول چیف کی معاونت شاندار رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انڈس روبوٹکس اینڈ آٹونومس سسٹم ایکسپو میں خطاب، کہا فخریہ کہتا ہوں پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی میں اہم کامیابیاں حاصل کی۔ ڈرونز کی 60% سے زائد مقامی تیاری حاصل کر لی ہے۔ تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ ایسے کہتے ہیں جیسے پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، ایسے بات کرتے ہیں جیسے نہ باپ وزیر اعظم رہا نہ چچا۔ اپنی بہن سے کہتا ہوں اپنے والد کو بتا دیں، ان کی بھی 3 مرتبہ حکومت رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا مریم نواز کا جواب۔ میرپور آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب میں کہا الیکشن میں نون لیگ والے مشکل میں ہیں، آج آپ کے پاؤں بھی پکڑیں گے، الیکشن ختم ہوں گے تو گلے سے پکڑیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ رائے ہی پنجاب ہے، میں تو منہ نہیں لگنا چاہتا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ نون لیگ کا منشور یہ ہے کہ میاں صاحب کا دل کرتا ہے کہ ہم اصلاحات لے کر آئیں، وہ چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا فیصلہ پاکستان کا وزیر اعظم کرے۔ حکومت کا وزیر آج تک اپنی بات پر قائم ہے، وہ وزیر نہیں مانتا کہ میرپور اور راولہ کوٹ کشمیر کا ہے۔ وزیر اعظم اس وزیر کو کابینہ سے نہیں نکالتے تو یہ پھر ان کی پالیسی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مشترکہ آپریشن، 10 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق سوراب میں 7 خوارج مارے گئے۔ مستونگ میں 3 دہشت گرد ہلاک جبکہ 2 خواتین خودکش بمبار سہولت کار سمیت گرفتار۔ آپریشنز کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا بیرونی مداخلت کی وجہ سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ بحری تجارت پر دھمکیاں ناقابل قبول ہے۔ پاکستانی پرچم بردار جہازوں کے خلاف کارروائی قومی سلامتی کے لیے خطرہ تصور ہوگا، جوابی کارروائی کا پورا حق ہے۔ پاکستان نے حوثیوں کو خبردار کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بعض عناصر کا سعودی عرب کو مشرق وسطی تنازع میں گھسیٹنا باعث تشویش ہے۔ حوثیوں کے سعودی عرب بحیرہ احمر میں اقدامات قابل مذمت ہیں۔ حوثیوں کی کارروائیاں علاقائی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کی سلامتی خود مختاری کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ فریقین بین الاقوامی قانون کا احترام، تجارتی جہازوں کی سلامتی یقینی بنائے۔ سعودی کابینہ کی حوثیوں کے بے بنیاد دعووں اور جھوٹے الزامات کی شدید مذمت۔ کابینہ کا اجلاس شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں ہوا۔ خلیجی اتحادیوں کی حمایت کا اعادہ اور علاقائی کشیدگی کے خاتمے پر زور دیا۔ ایران کی کارروائیوں کو بین الاقوامی قانون اور ہمسائیگی کے اصولوں کے منافی قرار دیا۔ کابینہ نے کویت، بحرین اور اردن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنے پر زور دیا۔ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن ایران سنجیدگی نہیں دکھا رہا۔ ایران کو اپنے وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی فلپائن میں آسیان اجلاس کے دوران صحافیوں سے گفتگو، کہا ایرانی حکام نے موجودہ کشیدگی پر مذاکرات کے لیے رابطہ کیا، آبنائے ہرمز پہ جہاز رانی کی آزادی کا دفاع جاری رکھیں گے، آبی گزرگاہوں پر کسی ایک ملک کا کنٹرول قبول نہیں۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا ایران نے 20 سال تمام تر سرمایہ صرف جنگ پر لگایا، ایران کی جانب سے حملوں کی صلاحیت ایران کی ترجیح کا ثبوت ہے۔ امریکہ خود کو فرعون سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ دشمن نے ایرانی سرزمین پر ناپاک قدم رکھے تو ناقابل فراموش جواب دیا جائے گا۔ ایرانی آرمی چیف نے خبردار کر دیا، کہا ایران آبنائے ہرمز کنٹرول کر کے امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ کامیاب فضائی آپریشن میں امریکی پیٹریاٹ میزائلز اور جدید طیاروں کو نشانہ بنایا۔ دشمن فوجی کارروائیوں کے ساتھ میڈیا اور سائبر حملوں کے ذریعے عوام کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنگی صلاحیت کو مسلسل بہتر بنا رہے ہیں تاکہ دشمن کے ہر وار کا مقابلہ کیا جا سکے۔
امید ہے اچھی خبر جلد آئے گی اور امن قائم ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو، امن کے لیے غیر معمولی اقدامات پر عباس اراغچی اور اسکندر مومنی کی تعریف، کہا ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، چیئرمین نادرا سے ملاقات کی، کہا 20 سال بعد نادرا کا دورہ کیا، نمایاں اور مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملی۔ امریکی فوج کے مسلسل 11ویں رات ایران پر فضائی حملے، سینٹ کام کا کہنا ہے آبنائے ہرمز پہ ایران کے فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کے لیے ایرانی فوجی آپریشن مراکز، بحری صلاحیتوں، طیاروں کے ہینگرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور فوجی رسد کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے بو شہر کے نواحی علاقوں پر فضائی حملے کیے، ایران کا جوابی وار۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کویت کے السالم ایئر بیس کے قریب ریڈار کمپلیکس اور بوبیان میں ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا، اردن میں الازرق ایئر بیس پر حملہ کیا۔ خاتم الانبیاء فوجی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے خبردار کیا ہے اگر امریکہ نے نیتنز کے قریب واقع زیر زمین جوہری مرکز کو نشانہ بنایا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران سے جنگ میں $37.5 ارب خرچ ہو چکے، پینٹاگون کے لیے مزید جنگ کے لیے $87 ارب فنڈز کی منظوری انتہائی ضروری ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے سینٹ کمیٹی کو بریفنگ میں کہا، تسلیم کرتا ہوں ایران کے پاس اب بھی صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن ہم نے ایران کو تاریخ کی بدترین صورتحال میں پہنچا دیا ہے۔ ہیگزت نے الزام عائد کیا کہ روس اور چین بعض سرگرمیوں میں ایران کی معاونت کر رہے ہیں۔ وزیر جنگ کی بریفنگ کے دوران جنگ مخالف ارکان کا احتجاج، ایران اور فلسطین میں بچوں پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ۔ برطانیہ نے ایران پر امریکی حملوں کے لیے اپنے فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت دے دی، نئے برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنم نے امریکہ کو اڈے استعمال کرنے کی منظوری دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکہ کو برطانیہ کے کچھ اڈوں کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ مانسون زوروں پر، درجنوں علاقے پانی پانی، خستہ حال مکان اور چھتیں ڈھہ گئیں۔ حادثات میں متعدد اموات، پاک پتن کے نشیبی علاقوں، گلیوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ چھتیں گرنے کے واقعات میں خاتون سمیت 2 افراد جان سے گئے۔ ملکوال میں 2 دن میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 7 افراد زخمی، کئی علاقوں میں پانی جمع، بجلی کی فراہمی معطل۔ جلال پور بھٹیا میں سڑکوں پر جمع پانی نے لوگوں کا گزرنا مشکل بنا دیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارش کا سلسلہ جاری، ڈیرہ اسماعیل خان میں سڑکوں پر پانی جمع، مردان میں چھت گرنے سے خاتون زخمی ہو گئیں۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ پی میں بارش اور فلش فلڈ سے اب تک 18 افراد جاں بحق اور 19 زخمی ہو چکے ہیں۔ بھارت نے دریائے چناب پر واقع سلال ڈیم کے گیٹ کھول دیے، آئندہ 24 گھنٹے میں پانی کا بڑا ریلا پاکستانی حدود میں داخل ہونے کا امکان۔ دریائے چناب میں پانی کی آمد 1,88,000 کیوسک ہو گئی۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ لاہور، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ نوجوانوں کی تحریک سے خوفزدہ مودی سرکار کی ایما پر بھارتی فوج اپنے ہی عوام پر ٹوٹ پڑی۔ جنتر منتر پر بھارتی فوجیوں نے احتجاج کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ مل کر ڈنڈے برسائے اور تشدد کیا۔ اداکار نصیر الدین شاہ بھی برہم، دہلی پولیس کو غنڈہ قرار دے دیا، کہا دل بھرا ہوا ہے اور غصے سے کھول رہا ہے، طلبہ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ مودی حکومت کو پیغام دیا، سب یاد رکھا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سمیت دیگر اراکین پارلیمنٹ کا لوک سبھا کے باہر احتجاج۔ بھارتی وزیر اعظم سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مشترکہ آپریشن، 10 خوارج ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق 100 ارب میں 7 خوارج مارے گئے۔ مستونگ میں 3 دہشت گرد ہلاک جبکہ 2 خواتین خودکش بمبار سہولت کار سمیت گرفتار۔ آپریشنز کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ حکومت نے پیٹرول 4 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا، نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے ہو گئی۔
ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے اضافہ، 1 لیٹر 367 روپے 21 پیسے کا ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ تبدیلی پر عوام برہم، کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت روزانہ تبدیل کرنا زیادتی ہے، حکومت غریب اور تنخواہ دار طبقے کا احساس کرے۔ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی کسی صورت قبول نہیں۔ پیٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کل صبح 6 بجے سے پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان، لاہور میں بیشتر پمپ بند کر دیے گئے۔ ملک گیر ہڑتال کے اعلان پر پیٹرولیم ڈیلرز 2 دھڑوں میں تقسیم، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج سے ہڑتال کا اعلان۔ سندھ اور بلوچستان کے ڈیلرز کی ہڑتال سے لا تعلقی، کہتے ہیں حکومت نے مسائل کے حل کے لیے 1 ہفتے کی مہلت مانگی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ سے واشنگٹن میں ملاقات، پاکستان کے میکرو اکانومک استحکام اور برآمدات سے متعلق گفتگو۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے علاقائی صورتحال کے معیشت پر منفی اثرات کو اجاگر کیا۔ امریکہ اور پاکستان کا معاشی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ وفاقی وزیر خزانہ سے یو ایس انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے نمائندوں کی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے کہا توانائی، آئی ٹی، انفراسٹرکچر، معدنیات، زراعت میں ڈی ایف سی تعاون کے خواہاں ہیں۔ پاکستان نے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے امریکہ سے $10 ارب کی بیک سٹاپ فیسلٹی کی درخواست کر دی۔ رائٹرز کا کہنا ہے ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سہولت کی درخواست امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کو ارسال کی گئی، جس کے تحت 5 سال کے لیے مالی معاونت طلب کی گئی ہے۔ اگر درخواست منظور کر لی گئی تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا ملے گا، روپے پر دباؤ کم ہوگا، بیرونی مالیاتی استحکام میں بہتری آئے گی۔ امریکی وزارت خزانہ نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ پاکستانی وزارت خزانہ نے درخواست کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی منڈیوں میں 2 بار مؤثر واپسی کی تیاری تیز کر دی۔ وزارت خزانہ کے مطابق گلوبل میڈیم ٹرم نوٹ، یورو بانڈ اور انٹرنیشنل سکوک پروگرامز کے لیے معروف بین الاقوامی بینکس کے کنسورشیم مقرر کر دیے ہیں۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے یہ تقرریاں 3 سال کے لیے کی گئی ہیں۔ دہشت گرد نیٹ ورک کے خارجی سہولت کار کے اہم انکشافات۔ دہشت گردی کے لیے مذہب کی آڑ میں غیر قانونی مدارس کے ذریعے فتوے کا سہارا لیا جانے لگا۔ فتنہ الخوارج کی سہولت کاری میں ملوث خود ساختہ مولوی ظفریات کو گرفتار کر لیا گیا۔ بنو کے غیر قانونی مدرسے سے تعلق رکھنے والے ظفریات کا کہنا ہے خارجی کمانڈر بھتہ خوری اور دھمکیوں کے لیے غیر شرعی فتوے لیتے تھے، یہ مسلمانوں کے قتل کو جائز قرار دیتے ہیں۔ سنگین جرائم میں بلا جواز نرمی کرنا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ متاثرہ خاتون کی گواہی قابل اعتماد اور سزا برقرار رکھنے کے لیے کافی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کیس میں مجرموں کی اپیلوں پر فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے سزائے موت کو برقرار رکھتے ہوئے فیصلے میں کہا فورینسک شواہد بھی استغاثہ کے موقف کو مضبوط بناتے ہیں۔ ڈی این اے شواہد کے ذریعے ملزمان کا وقوع سے تعلق ثابت ہوا ہے۔ عدالت نے شناخت پریڈ سے متعلق اٹھائے گئے تضادات کو مسترد کر دیا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، فی تولہ سونا 4,600 روپے اضافے کے ساتھ 4,33,836 روپے پر پہنچ گیا۔ فی اونس سونا $46 اضافے سے $4,114 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 7 روپے اضافے کے ساتھ 6,403 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔